کہ تمہاری دعائیں سننے والا کوئی نہیں۔ ایک نبی تھا جسے لگا کہ اس کی قوم کبھی نہیں بدلے گی، وہ چلا گیا، مگر اللہ کی آزمائش اس کا انتظار کر رہی تھی۔ 3 اندھیرے تھے، 3 راتیں تھیں اور ایک دعا تھی جس نے قسمت بدل دی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا آج بھی تمہاری ہر مشکل کا حل ہے، بس یقین چاہیے۔ یہ قصہ ایک نبی کا ہے، ایک ایسے بندے کا ہے جس نے اللہ کی راہ میں صبر کیا۔ ایک ایسی آزمائش کا ہے جو دنیا کی سب سے تنہا، سب سے تاریک جگہ پر تھی، اور ایک ایسی دعا کا ہے جو قیامت تک سب کے لیے نجات کا راستہ بن گئی۔ یہ قصہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے عراق کی ایک سرکش قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ وہ انہیں اللہ کی طرف بلاتے رہے، ان سے کہتے رہے، مان جاؤ اللہ ایک ہے، وہی تمہارا خالق ہے، وہی تمہیں آزمائے گا اور وہی تمہیں بچائے گا۔ لیکن وہ لوگ غرور میں آ گئے۔ انہوں نے کہا، ہمیں کسی عذاب کا خوف نہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کے دل میں درد تھا، بے قراری تھی، مگر صبر کا وقت ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ بندہ جب بے بس ہو جاتا ہے تو وہ اللہ سے دعا کرتا ہے، مگر نبی اللہ کا محبوب ہوتا ہے اور نبی کو اللہ کی اجازت کے بغیر چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی آزمائش ابھی شروع ہوئی تھی۔ اللہ کے حکم سے سمندر میں طوفان آیا۔ کشتی والوں نے فیصلہ کیا کہ کسی ایک کو سمندر میں ڈالنا ہوگا تاکہ باقی سب بچ جائیں۔ 3 بار قرع اندازی ہوئی اور تینوں بار حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام آیا۔ یہ اللہ کا اشارہ تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام سمجھے کہ اللہ نے ان کے لیے ایک اور آزمائش مقرر کر دی، اور وہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے خود کو سمندر کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ دنیا کی سب سے تاریک جگہ تھی، سب سے تنہا لمحہ، سب سے بڑی آزمائش۔ یہاں کوئی روشنی نہیں تھی، کوئی امید نہیں تھی، کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن ایک چیز تھی، اللہ کی ذات پر یقین۔ یہاں حضرت یونس علیہ السلام نے ایک ایسی دعا کی جو قیامت تک کے لیے نجات کا راستہ بن گئی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ یہ دعا وہ دروازہ ہے جو ہر قیدی کے لیے کھل سکتا ہے، ہر مشکل کے لیے روشنی بن سکتا ہے۔ یہ دعا اللہ کی رحمت کو زمین پر اتار دیتی ہے۔ اگر حضرت یونس علیہ السلام یہ دعا نہ کرتے تو وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے تھے، مگر اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ اللہ نے ان پر رحم کیا۔ اللہ نے ان کو ایک کھلے میدان میں نکال دیا اور ان کے لیے ایک کدو کی بیل اگا دی تاکہ وہ سایہ اور غذا حاصل کر سکے۔ یہ رمضان ہے، یہ اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے۔ یہ وہی وقت ہے جب اللہ ہر دعا سنتا ہے، جب اللہ ہر آہ کو قبول کرتا ہے۔ یہی وقت ہے اس دعا کو پڑھنے کا، یہی وقت ہے اللہ کے در پر جھکنے کا، یہی وقت ہے اپنی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش میں بھی اللہ پر بھروسہ رکھنے کا۔ اللہ فرماتے ہیں، بس ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور ہم نے اسے غم سے نجات دی، اور ہم اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔